السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی عظمت کے اوپر حضرت مولانا جرجس انصاری صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان سنیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مؤقر علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز احباب، محبت پر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں،
مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اس وقت ایک بہت عام چرچا اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں کس مذہب پر عمل کرنا چاہیے۔ اور مذہبی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے بعض احباب جو سیکولر مائنڈ کے ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ جب انتخابات اور چناؤ وغیرہ کا دور آتا ہے تو اس وقت یہ باتیں بہت چلتی ہیں اور چل ہی رہی ہیں۔ کچھ لوگ ماحول کو ناسازگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مذہب کا، دھرم کا کارڈ کھیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی برابر ہیں اور دھرم کا کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے۔ انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے کہ ہمیں انسانیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سارے مذاہب، دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، مانوتا اور انسانیت سب میں بھری پڑی ہے۔ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب کے اندر انسانیت کو اس حد تک بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم انسانیت کی تکریم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں کہیں پر بھی مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کو اہمیت اور فضیلت دینے کی بات کہی گئی ہے، بلکہ پوری انسانیت کی بات کہی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور میں نے پوری انسانیت کو مکرم بنا دیا ہے۔ ہم نے پوری انسانیت کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے بارے میں کہہ رہا ہے، دنیا
تم جتنے بھی انسانوں کو دیکھ رہے ہو یہ سب باعزت ہیں. ہم نے ان سب کی تکریم کی ہے, ان سب کو باعزت بنایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور پوری انسانیت کو ہم نے خشکی میں اور تری میں سوار کیا ہے, اٹھایا ہے ہم نے. خشکی میں تم گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہو, زمین پر تم مختلف قسم کی سواریوں پر سفر کرتے ہو, اونٹ کا سفر, گھوڑوں کا سفر, اور اب نئی ایجادات میں جہاز کا سفر, ٹرینوں کا سفر, بسوں کا سفر, ماروتی 4 ویلر اور 2 ویلر کا سفر, سائیکل کا سفر, اور سمندر کے اندر بھی تم سفر کرتے ہو, کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو, شپ پانی کے بڑے بڑے جہاز میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو. ہم نے انسانیت کو عزت دی ہے اور ہم نے ان کو خشکی اور تری کے اندر, سمندر کے اندر سواریاں دی ہیں, ہم نے ان کو سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے. کھانے پینے کے لیے ہم نے جو رزق اتارا ہے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے, اور ہم نے پوری انسانیت کو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, دنیا میں ہم نے بہت سی مخلوقات جو پیدا کیے ہیں, ان مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی ہے انسانوں کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ساری انسانیت میں انسانوں کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے, اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہے انسان. لیکن یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے سب سے مخلوقات جتنی بھی پیدا کی, ہم نے بہت سی مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا ہے, یہ عزت دی ہم نے. دیکھ رہے ہیں انسانیت کی تکریم, انسانیت کا درس, انسانیت کا سبق سیکھے کوئی میڈیا والا اسلام سے. ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے. جب عزت کی بات آئی, تکریم کی بات آئی, تو اللہ نے کیا کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے پوری بنی آدم کو, پوری انسانیت کو, آدم کی ساری اولاد کو ہم نے باعزت بنایا ہے. تکریم عزت کی ہے ان کی, باعزت بنایا. ساری انسانیت باعزت ہے. ہم جتنی آپ کی عزت کریں گے, ہم اتنی ایک ہندو بھائی کی بھی عزت کریں گے, عیسائی کی بھی عزت کریں گے. انسانیت کا احترام حال میں باقی رہنا چاہیے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی. ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, ساری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے, یا ایھا الناس, ہائے سمپورن مانو ذاتی, ہائے پورے وشو کے انسانوں, پورے وشو کی مانو ذاتی, ہائے ساری دنیا کے لوگوں. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے. تمہارے باپ آدم ہے, تمہاری ماں حوا ہے. تمہارے باپ آدم ہے, منو ہے.
आशु है और तुम्हारी माँ हिवती है, शत्रुपा है। तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। इससे बड़ी इंसानियत का दर्स कौन सा मजहब देगा, जिसने हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और दुनिया में रहने वाले हर मजहबी इंसान को, ख्वाह वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो किसी भी रब को पूजता हो, वो किसी भी खुदा की इबादत करता हो, उसने अपना रब और अपना माबूद किसी को भी बना लिया हो, लेकिन हमारे रब ने उसको एक ही बाप और एक ही माँ की संतान कहा है। यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक है, माँ एक है, एक खानदान से जोड़ दिया है। तुम उसको अपने खानदान से जुदा नहीं, मजहब अलग हो सकता है लेकिन तुम्हारा खानदान अलग नहीं है। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए हैं, हमने तुम्हें शोबों और कबीलों में बांट दिया है। इसलिए नहीं कि कोई तुमसे ये कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, कोई ये कहे कि मैं तुमसे छोटा हूं। नहीं, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। हमने ये कुंबे, ये कबीले, ये खानदान में तुम्हें इसलिए बांट दिया है, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कुरान करीम की आयत मनुस्मृति के उस मंत्र पर थप्पड़ मार रही है जो ये कहती है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से वेश को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को, नीची बैकवर्ड को, शूद्र को अपने पैरों से पैदा किया। लिहाजा हरिजन को, शूद्र को, नीची जाति वाले को ज्ञान, इल्म हासिल करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। लिहाजा अगर कोई हरिजन, कोई शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कानों में तांबा शीशा पिघला के डाल दो। और अगर ये शूद्र, नीची जात का आदमी किसी ब्राह्मण की लड़की पर अगर गलत नजर डाल दे तो उस शूद्र की आंखें निकाल लो, उसकी आंखें फोड़ दो। राजा बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, शूद्र को नहीं, क्योंकि उसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया है। ये मनुस्मृति के इस मंत्र पर कुरान की आयत थप्पड़ मार रही है और बता रही है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स और सबक और पाठ और लेसन अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो इस्लाम ने पढ़ाया है। हमने कुरान की आयत भी रख दी और हिंदू धर्म का मंत्र भी। फैसला आपके सामने है, बताइए इंसानियत का दर्स सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है? एक तरफ हिंदू धर्म कहता है ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को, हाथों से छत्री को, रान से वेश को और पैरों से शूद्र पैदा किया। यानी कोई ब्रह्मा के मुंह से, कोई हाथों से, कोई रान से, कोई पैरों से पैदा है। यहां कुरान क्या कहता है? नहीं, तुम लोगों में से कोई ना मुंह से पैदा है, न हाथों से पैदा है, न रान से पैदा है, न पैरों से पैदा है, बल्कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू। हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमने तुम्हारे शोबे, कबीले, बिरादरियां, जात बनाई है, लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे पर बड़ा होने का हक नहीं है। कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर हो। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में, ऊपर वाले ईश्वर की दृष्टि में बड़ा वो है जो ऊपर वाले से सबसे ज्यादा भयभीत होता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे बड़ा है, बस, और कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह से डरने वाला सबसे बड़ा है। ये कुरान कह रहा है। एक खानदान से जोड़ दिया है,
ایک قبیلے سے جوڑ دیا, ایک کنبے سے جوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی دھرم کا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو یہ سمجھنا کہ اس کا دھرم تو الگ ہو سکتا ہے, اس کا رب تو الگ ہو سکتا ہے, اس کا خدا تو الگ بنایا ہوگا, لیکن یہ ہمارا بھائی ہے. باپ اس کا وہی تھا جو میرا ہے, ماں اس کی وہی تھی جو میری ہے. ایک خاندان سے جس نے سارے دھرموں کو جوڑ دیا ہو, اس سے زیادہ انسانیت کا درس کون سا دھرم دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بلایا جانا چاہیے ٹی وی ڈیبیٹ پر, تاکہ بتایا جا سکے انسانیت, انسانیت کا گلا پھاڑ پھاڑ کے تم چلا رہے ہو انسان انسان انسان, سب سے بڑا دھرم انسان. آؤ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا دھرم انسان ہے, اور اس بات کو بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو اسلام نے بتایا ہے. تم ہمیں بتاؤ گے جو برہمن کو برہما جی کے منہ کی پیداوار مانے, اور شودر کو, ہریجن کو برہما کے پیروں سے پیدا ہونے والا مانے, وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے, وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے, وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے. مانوتا اور انسانیت سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں. ہمارا دھرم ہمیں بتلاتا ہے, انسانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمیں دیتا ہے. ہمارا دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ دیکھو انصاف کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا, نیائے کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا, تم ذات برادری نہ دیکھنا, اپنا بھائی بہن نہ دیکھنا. سچی بات منہ پہ کہہ دینا, چاہے وہ تمہارے دھرم کے خلاف ہو, چاہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہو, چاہے وہ تمہاری کے خلاف ہو, چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہو. اگر سچی بات جو ہو رہی ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا, انصاف کی بات ڈنکے کی چوٹ کہنا. یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے, ہم اس کے بارے میں حق صحیح بات کیسے کہہ دیں, یہ ہمارا ورودھی ہے, ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں. نہیں, قرآن ہمیں درس دیتا ہے, قرآن ہمیں پاٹھ پڑھاتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے مومنو, اے مسلمانوں, یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہ کر دے, نیائے کی ہتیا اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. ہر حال میں انصاف کرنا, ہر حال میں نیائے کرنا, وہ اقرب للتقویٰ, یہی تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اسلام نے صاف کہہ دیا کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ مت کر دینا. ہمارا ایک مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ آدمی ہندو ہے, فیصلہ مولانا جرجیز کے پاس آیا ہے. جرجیز صاحب دونوں کی باتیں سنتے ہیں, پتا چلا جرجیز صاحب کو یہ زمین ہندو کی ہے. مسلمان یہ فیصلہ لے کر میرے پاس آیا ہے, سوچتا ہے کہ مولانا جرجیز بھی مسلمان ہیں, میرے حق میں فیصلہ کریں گے. جرجیز صاحب, اب قرآن کی آیت تمہارے لیے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہندو بھائیوں کی دشمنی تمہارے دل میں پیدا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم غلط فیصلہ کر دو. نہیں نہیں, دشمنی اپنی جگہ پر, مذہب اپنی جگہ پر, لیکن انصاف کا مڈر نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا, ہر حال میں تمہیں سچا انصاف کرنا چاہیے. جرجیز صاحب ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن ہیں, لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے یہ زمین ہندو کی ہے, لہذا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ سنو. اس زمین کا مالک رام چندر ہے, اس زمین کا مالک کرن کمار ہے, اس زمین کا مالک ستیش چندر ہے, اس زمین کا مالک رام وشواس ہے. ڈنکے کی چوٹ پر یہ فیصلہ سناؤ, کیونکہ تمہارے قرآن کا یہی حکم ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں نیائے اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے. یہاں تو رشتہ داریاں دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں, مذہب دیکھ کر کیا ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے تو ہم سوچتے ہیں غلطی میرے رشتہ دار کی ہے,
तब तो चाहते ले दे के मामला किसी तरह बन जाए, और अगर हमारे रिश्तेदार का मामला नहीं हक पर है तो चाहते कि फैसला मेरे रिश्तेदार के हक में हो जाए। जब रिश्तेदारी के साथ हमारा ये ताल्लुक है तो हम किसी गैर आदमी को गैर धर्म वाले के हक में इंसाफ कैसे कर सकते हैं? उठाओ वाकयात। अल्लाह के नबी के पास मुकदमा आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला यहूदी के हक में करते हैं। कितने ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बेइंसाफी नहीं की है, और इंसाफ के मामले में आपने धर्म नहीं देखा है और मजहब नहीं देखा है। कुरान की ये 3 आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं। इन बहुत सी आयतें हैं, लेकिन 3 आयतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा? वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने पूरी इंसानियत को मुकर्रम और बाइज्जत बनाया है, इज्जत बख्शी है पूरी सारी दुनिया की इंसानियत को। दूसरी आयत में अल्लाह ने क्या कहा? हमने सारी दुनिया के इंसानों को एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, एक मर्द और एक औरत से, यानी सब भाई भाई हो। और तीसरी आयत में मैंने ये बताया है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर मजबूर न करे, यानी इंसाफ बराबर होना चाहिए चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे बेटे के खिलाफ क्यों ना हो। काजी शुरैह बहुत बड़े काजी गुजरे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनको काजी बनाया था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनको जज बनाया था। लेकिन एक मर्तबा हजरत अली की ज़िरा खो जाती है। ज़िरा जानते हैं ना, सीने पे डाल ली जाती है ताकि दुश्मन जब तीर मारे तो सीधे सीने में न लगे, बल्कि लोहे की उस ज़िरा पर लग जाए तो सीने में तीर नहीं चुभेगा। अपने आप को बचाने के लिए वो लोहे की ज़िरा पहन ली जाती थी ताकि तीर और तलवार का खंजर या तलवार की जख्म हमारे सीने पर न लगने पाए। वो ज़िरा कहीं खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास देखी हजरत अली ने। हजरत अली उसके पास गए और कहा ये ज़िरा मेरी है। उसने कहा अली, और अली कौन है? चीफ मिनिस्टर। अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन, पूरे इलाके के अमीर। और क्या कह रहे हैं? ये ज़िरा मेरी है। और वो यहूदी क्या कह रहा है? अय अली तुम झूठ बोल रहे हो, ये ज़िरा मेरी है। हजरत अली झूठ बोल रहे हैं। उस हजरत अली ने कहा ये ज़िरा मेरी है, देखो इंसानियत से दे दो। उसने कहा नहीं, ये ज़िरा मेरी है। अगर तुम इस ज़िरा को अपनी ज़िरा कहते हो तो कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में तुम्हें इस ज़िरा को अपनी साबित करने के लिए दलील देना होगी। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। काजी कौन है? शुरैह। और जज किसने बनाया? हजरत अली ने। सोच रहे हैं, खुद जज बनाया हजरत अली ने, काजी बनाया अली ने, और मुकदमा दायर कौन कर रहे हैं? हजरत अली। किसके खिलाफ? एक यहूदी के खिलाफ। यहां तो थोड़ी सी लालच दे दी जाए कि इस मस्जिद और मंदिर का फैसला मेरे हक में कर दो, हम तुम्हें राज्यसभा पहुंचा देंगे, तो बहुत जल्दी फैसला हो जाता है। यहां काजी शुरैह हजरत अली के बनाए हुए जज ने जो फैसला सुनाया वो हजरत अली के खिलाफ सुनाया, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ सुनाया। ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती। जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी और जी न्यूज इन वाकयात को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बॉस जो हड्डी डाले हुए हैं वो छीन लेंगे। तुम इस्लाम की तारीफ कर रहे हो, और कुत्तों को हड्डी नहीं छूटती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर किया। यहूदी के पास नोटिस पहुंचता है, हजरत अली ने तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर किया है, तुम्हें कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में आना पड़ेगा। यहूदी अपनी तारीख में कोर्ट पे पहुंचता है। इस कटघरे में हजरत अली खड़े हैं और इस कटघरे के अंदर यहूदी खड़ा है। हजरत अली को हुक्म होता है, बताइए आप मुद्दई हैं, दावा आपने किया है, क्या मैटर है आपका? हजरत अली ने कहा कि मैंने इसके पास ज़िरा देखी है, वो ज़िरा मेरी है, और 6 महीने पहले वो ज़िरा खो गई थी।
وہ اس یہودی کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زرہ مجھے دے دی جائے۔ قاضی شرح پوچھتے ہیں، اے یہودی تم اپنی صفائی پہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ امیر المومنین علی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو میری زرہ پسند آئی تو میری زرہ پر انہوں نے نیت خراب کر لی اور میری زرہ کو اپنی زرہ کہنے لگے ہیں۔ کورٹ تو ہوتی ہے دونوں کی باتیں سننے کے لیے۔ اچھا، حضرت علی کو کہا جا رہا ہے میری زرہ دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیے الزام کیسا لگ رہا ہے، لیکن تمہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی میں پیش کر رہا ہے، علی تم نہیں بول سکتے۔ اب قاضی شرح نے یہ نہیں کہا اتنا بڑا آدمی اور امیر المومنین کیوں جھوٹ بولے گا، بلکہ قاضی شرح نے دستور کے مطابق، لا کے مطابق، قانون کے مطابق ایک نقطہ اٹھایا اور کہا اے علی، امیر المومنین نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ کٹگرے میں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، امیر المومنین نہیں کہا جائے گا تمہیں۔ اے علی، اگر اس کے پاس جو زرہ ہے وہ تمہاری ہے تو تم کوئی گواہ پیش کرو جو یہ کہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے حسن اس کی زرہ دیکھو اور بتاؤ کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت حسن نے زرہ دیکھی اور زرہ دیکھنے کے بعد یہودی کو دے دی اور کٹگھرے میں کھڑے ہو کر گواہی دی، اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میرے ابو کی، وہ حضرت علی کی، امیر المومنین کی، حضرت علی کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ قاضی شرح منچ پر جس کرسی پر بیٹھے اسی کرسی پر حکم دیتے، اے علی، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے باپ کے حق میں کسی بات کی گواہی دینا ہو اور کسی گواہ کو بلوانا ہو تو باپ کے لیے گواہی دینے والا اگر اس کا بیٹا آتا ہے تو باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اولاد تو اپنے باپ کے فیور میں بولتی ہی ہے۔ لہذا اے علی، تمہارے بیٹے حسن گواہی ختم کی جاتی ہے، بیٹے کی جگہ کسی اور کو گواہی لاؤ۔ بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیٹا تو وہی بولے گا جو باپ بول رہا ہے۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ حضرت علی نے کہا ایک اور گواہ ہے میرے پاس، آواز دی میرے غلام قمبر کو بلایا جائے۔ حضرت علی کا غلام قمبر آتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے، زرہ دیکھ کر کہتا ہے قاضی صاحب یہ زرہ میرے مالک کی، میرے آقا کی، علی کی ہے۔ قاضی شرح غلام کی گواہی سنتے تو کہتے ہیں کہ تم کس کے غلام ہو؟ کہا حضرت علی کے۔ قاضی شرح کا حکم دیکھیے، اے علی سوری، علی سوری، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بہت سے غلام اپنے مالکوں کی دھمکی اور اپنے مالکوں کے کھلانے اور پلانے کی وجہ سے مرعوب رہتے ہیں اور وہ وہی بات بولتے ہیں جو ان کا مالک چاہتا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، نہ آپ کے بیٹے کی گواہی مانی جائے گی، نہ آپ کے غلام کی۔ اب کوئی ایسا آدمی لے کے آؤ جو نہ آپ کا رشتہ دار ہو، جو نہ آپ کا بیٹا ہو، جو نہ آپ کا غلام ہو، کوئی دوسرا آدمی ہو جو آپ کے بارے میں گواہی دے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سوری قاضی صاحب، میرے پاس میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ چاہتے تو حضرت علی جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے۔ امیر المومنین کی بات کون نہیں مانتا؟ مودی کی بات کون نہیں مانے گا؟ سب مان رہے ہیں نا؟ الیکشن کمیشن تک تو ان کی بات مان رہا ہے، سپریم کورٹ تک تو ان کی بات مان رہا ہے، سی بی آئی، ای ڈی
سب تو ان کی بات مان رہے ہیں، تو حضرت علی کی بات کون نہیں مانتا؟ چاہتے تو جھوٹے گواہوں کی لائن لگا دیتے، لیکن حضرت علی نے انسانیت دکھائی اور کیا کہا؟ بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کو جو فیصلہ سنانا ہو سناؤ۔ قاضی شرح قلم چلاتے ہیں، حضرت علی اپنی زرا کی گواہی کے لیے پکے ثبوت نہیں دے سکے اور سچے گواہ نہیں دے سکے، بیٹے کی اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے زرا کی گواہی کسی دوسرے آدمی کے ذریعے نہیں مل سکی، اس لیے حضرت علی کا فیصلہ خارج کیا جاتا ہے، حضرت علی کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے، اور یہ زرا یہودی کو دی جاتی ہے اور یہودی اس زرا کا مالک رہے گا۔ اسلامی کنٹری میں اسلامی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اور فیصلہ سنانے والا حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی شرح ہے، جس کو حضرت علی نے قاضی بنایا ہے، اور ایک معمولی یہودی کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ زنا تمہاری ہے۔ غور کرو حضرت علی کی کتنی بڑی انسلٹ ہو رہی ہے، بڑی عدالت میں، بڑے مجمع میں، لیکن قاضی شرح نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ امیر المومنین ہیں آپ، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن فیصلہ سنانے کا حق مجھے ہے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ سنایا، آپ سچے اور پکے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہذا زرا اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس زرا ہے۔ اے یہودی، اس زرا کے مالک تم ہو۔ وہ یہودی جب کورٹ سے نکلتا ہے، کٹگھرے سے نکلتا ہے، وہ یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس اسلامی کنٹری کے اندر حضرت علی کے بنایا ہوا جج کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے ہی اس یہودی نے یہ فیصلہ اپنے آپ میں سنا، وہ زرا لے کر باہر آیا اور کورٹ کے کچہری کے عدالت کے دروازے پر کھڑا ہو کر سارے لوگوں کے سامنے کہتا ہے، جج صاحب آپ نے فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سنایا، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اب میرا دعویٰ سنیے اور اب میری طرف اعلان سنیے۔ قاضی صاحب آپ نے جو فیصلہ سنایا میرے حق میں وہ صحیح ہے، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، آپ نے نہیں مانی، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن اب میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں یہ زرا حضرت علی ہی کی ہے، یہ زرا علی ہی کی ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر اس زرا کو چھوڑ گئے تھے، ان کا غلام پانی لینے چلا گیا، تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کی زرا کو میں نے لے لیا، 6 مہینے تک چھپائے رکھا، اور 6 مہینے کے بعد اس کو حضرت علی کے سامنے لے کر آ گیا کہ دیکھیں 6 مہینے کے بعد یہ پہچانتے یا نہیں پہچانتے۔ انہوں نے پہچان لیا، مقدمہ دائر کیا، میں کہتا تھا یہ زرا میری، یہ کہتے تھے میری۔ اب میں کورٹ کے ذریعے انصاف دیکھنا چاہتا تھا، کورٹ نے بھی میرے حق میں سچا انصاف کیا۔ اب اس انصاف کا اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس کی زرا اس کو واپس کر دوں اور اس بات کا اعتراف کروں یہ زرا میری نہیں ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں وہ زرا دیتے ہیں، اے امیر المومنین یہ زرا آپ کی ہے، آج میں بھرے مجمع میں یہ زرا آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ زرا دے رہے ہیں، وہ زرا لے رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا اے علی آج اپنے خلاف آپ نے خاموشی کے ساتھ فیصلہ سن لیا، نہ قاضی کو ہٹایا، نہ جج کو ڈانٹا، نہ اپنے اس فیصلے کے خلاف کوئی حکم جاری کیا۔ آپ کے صبر نے مجھے مجبور کر دیا اس بات کے لیے کہ آپ جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں اس سے پیارا مذہب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب اے قاضی صاحب بھرے مجمع میں میرا اعلان سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ میں بھی اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں جو اتنا زیادہ انصاف پسند ہے اور اتنا زیادہ انصاف پرست ہے، میں اسی مذہب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا مرڈر، انصاف کا خون کرنے کے لیے مجبور نہ کر دے۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے لیکن اس دشمنی کی وجہ سے آپ صحیح انصاف نہ کرو۔
یہ فیصلہ میرے دشمن کے لیے کیسے جا رہا؟ انصاف کا مرڈر۔ کیا سمجھا آپ نے قرآن کی اس آیت سے؟ کیا فیصلہ لیتے ہیں آپ؟ انسانیت کا سب سے بڑا درس کون دے رہا ہے؟ مصر کا گورنر بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر ابن عاص کو۔ سنیے، اب ہم یہاں کہاں رکھیں گے؟ تو دیکھیے، یہ لیجیے، اب ہم پکڑ کے پیئیں گے، بولیں گے، اب ایسے کریں گے تو پیچھے نہیں جائے گی تھوڑی سی۔ اتنا تو سینس ہونا چاہیے آدمی کے پاس، یا تو یہاں کوئی چیز رکھی ہو تو چلو بس پیتے جائیں، رکھتے جائیں۔ آئیے اور سنیے، آج بہت سی گرہیں اور باطل چھٹیں گے، لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام نے انسانیت کا اتنا بڑا مقام بتایا ہے۔ اب یہ بھی غلط ہے، الٹی طرف رکھنا، اس میں بھی کیڑا جا رہا ہے، مچھر۔ ایک اور واقعہ سنیے، آپ سننے کے موڈ میں ہے نا تو آپ سنیے اور انصاف کریے۔ آپ تو اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو، اپنی اولاد، 4 بیٹے ہیں، جس بیٹے نے زیادہ خاطری کی اس کو زیادہ دے دو، اس نے زیادہ دیکھ ریکھ کی میری، اس کو مرنے دو کمینے۔ تم اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ۔ مصر کا گورنر بنایا تھا، اور سنیے بڑا دلچسپ واقعہ، دل کانپ جائیں گے تمہارے، دل تھرا جائیں گے، کیسا انصاف۔ حضرت عمر فاروق نے مصر کا گورنر بنایا، کس کو؟ عمر ابن عاص، عمر ابن عاص کو۔ مصر کے اندر عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا تھا، اور اس نے نعرہ لگایا، کیا مجھ سے بھی زیادہ تیز رفتار میں کوئی گھوڑا چلا لے گا؟ تو ایک یہودی بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اس نے عمر ابن عاص کے بیٹے سے کہا، آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ کہا آؤ کر لو۔ دونوں لوگوں کے گھوڑے ایک ساتھ چلے، 1 2 3 ہوا، دونوں کے ایک ساتھ گھوڑے چلے۔ یہودی بچے نے کسی طریقے سے ایکسپیرینس تھا، اس کو تجربہ تھا، اپنے گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی اور گھوڑا اتنی تیز چلا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے گھوڑے کو پیچھے کر دیا، اور یہودی کا بیٹا گھوڑ دوڑ میں آگے نکل گیا۔ جب ریس ختم ہوئی تو عمر ابن عاص کا بیٹا نکلا، گھوڑے سے اترا، اور اترنے کے بعد اس یہودی بچے کو ایک تھپڑ مارتا ہے، چھاٹا سر پھل گیا اس کا۔ وہ بچہ جانتا نہیں تھا یہودی کا یہ کس کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا تم نے مجھے بیجا مارا ہے، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے آگے نکل جائے، مقابلہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہوتا ہے۔ پھر ہم گھوڑے کو لے کر آگے نکل گئے، تو اس پر آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ آپ نے اکارڑ مارا ہے، بے وجہ مارا ہے، بلا سبب آپ نے مجھے مارا ہے۔ اس نے کہا چپ، ابھی ایک اور ماروں گا تمہیں تھپڑ۔ کہا ٹھیک ہے آپ مجھے مار سکتے ہیں، لیکن یہ مقدمہ میں امیر المومنین عمر ابن عاص کی عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ جب اس نے عمر ابن عاص کا، اس کے باپ کا نام لیا، تو عمر ابن عاص کا بیٹا مسکرا کر کہتا میرا کچھ نہیں ہوگا، جاؤ مقدمہ دائر کر کے دیکھ لو، میرا باپ اس علاقے کا امیر ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا، وہ امیر المومنین ہے۔ یہودی بچے نے سنا کہ جب اسی کا باپ امیر المومنین ہے تو شاید وہ اپنے بیٹے کی حمایت کرے گا اور مجھے انصاف نہیں دے پائے گا، اس لیے معاملہ خاموش رہا، معاملہ دب گیا۔ اس نے کہا ہی نہیں، جرجیت صاحب کو معلوم ہے کہ اس لڑکے نے مجھے گالی دی ہے، میں عدالت میں مقدمہ دائر کر دوں، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اسی کا باپ ودھائک ہے اور ایم پی ہے تو میرا کیا ہو جائے گا، پولیس کو فون کر دے گا، معاملہ دب جائے گا، تو چھوڑو، بہتر یہ ہے کہ خاموشی رہو، بے عزت ہونے سے کیا فائدہ۔ یہی سوچ کر وہ یہودی بچہ خاموش رہ گیا۔ لیکن حضرت عمر
ہر علاقے کا دورہ کرتے تھے. 1 مہینے کے بعد وہ مصر میں پہنچتے ہیں تو حالات کا جائزہ لیتے تھے اور لوگوں کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے اپنے امیر سے, عمرو ابن عاص میں کوئی کمی تو نہیں ہے. لوگوں سے پوچھتے تھے اپنے امیر کے بارے میں جس کو ہم نے گورنر بنایا ہے, یہی کام کر رہا کہ نہیں کر رہا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے علاقے میں کوئی آتا ہے؟ کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ محبت پور. ودھائک کون ہے یہاں کا؟ جو بھی ہو, چلیے 2-3 دن جو بھی ہو اللہ. اس ودھائک کے بارے میں کیا کبھی چیف منسٹر آیا ہے یہاں پوچھنے کے لیے کہ آپ کو اپنے ودھائک سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ایک مثال. کہیں بھی میرا علاقہ اٹاوا, میرا علاقہ ہے اٹاوا. بدقسمتی سے اس مرتبہ جو لہر چلی اور EVM کا جو چمتکار تھا, سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ؟ چپ رہو یار. میرا علاقہ اٹاوا, اٹاوا سے کبھی بھی ملائم سنگھ کا کینڈیڈیٹ کبھی نہیں ہارا, ہمیشہ اٹاوا سے وہی جیتتے رہے. جو اٹاوا کا ہی ملائم سنگھ, ہمیشہ سپاہی کا کینڈیڈیٹ جیتے. لیکن اس مرتبہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ کچھ تو لہر تھی اور کچھ EVM کا معجزہ تھا, کرامت تھی, EVM کا چمتکار کہہ لو. ہنومان جی کی اور بجرنگ بلی کی بڑی کرپا ہے اس وقت EVM پر, اور رام چندر جی کا آشیرواد ہے. تو اس لیے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں نا, بنگال میں ایک علاقے میں بٹن دبایا جا رہا ہے TMC کو, ووٹ جا رہا BJP کو. چناؤ ادھیکار کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کہ ہاں کچھ گڑبڑی ہوئی ہے. ارے گڑبڑی ہوئی ہے تو BJP کو ووٹ کیوں جاتا ہے؟ یہ عقل میں سوچو. ارے گڑبڑی ہوئی ہے, ہم TMC کو دے رہے ہیں تو کانگریس میں جانا چاہیے, کبھی CPM میں جانا چاہیے. یہ گڑبڑی ایسی کیا ہے جو بٹن دباؤ تو کمل پڑ ہی جاتا ہے, اتنی بڑی گڑبڑی. یہ گڑبڑی نہیں ہے, یہ رام چندر جی کا چمتکار ہے, یہ آشیرواد ہے رام چندر جی کا جو صرف بیچارے کمل والوں کو ملا ہوا ہے. اور رام چندر جی کی کرپا صرف ان لوگوں کے اوپر ہے, کیونکہ رام چندر جی بھی جانتے ہیں کہ یہی ہمارے سچے بھکت ہیں. ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا. سمجھدار ہوگے تو سمجھ گئے ہوگے, نہیں سمجھے ہوگے تو رات میں سوچ لینا, صبح تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. اور زی ہندوستان والے کی کھوپڑی میں بیٹھ گیا تو 4 دن دکھائے گا, دیکھو کہاں چھپا ہے مولوی. یہ مولانا ممتا کا مولانا, دیکھ رہے ممتا کا مولانا. اللہ کا شکر ہے ممتا کا مولانا بول رہا ہے. ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ نہ بول دے کہ مولانا کی ممتا, مولانا کی ممتا. ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ نہ بول دے. ایک نے مجھ سے پوچھا چینل والے نے کہ مولانا صاحب کہاں ہیں اس وقت آپ یہاں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یوپی میں یوگی جی نہیں چھوڑتے, دلی میں مودی جی نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو ہم کو بھائی جہاں ممتا ملی میں وہاں چلا گیا. تو ہنسنے لگا کہ کیا بولا؟ ہم نے کہا مطلب ممتا مطلب پریم محبت. ہم نے دونوں باتیں کہہ دی. ہم کو جہاں ممتا ملی مطلب جہاں ممتا کی دیدی ہے وہاں ہم چلے گئے, اور ممتا کا ایک پیار جہاں مجھے پیار ملا, جہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا میں وہاں چلا گیا. کہنے لگا میں سب سمجھ رہا ہوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اب بدھوؤں کو بھی عقل آ گئی ہے, اب میری باتیں سمجھنے لگے ہیں. اتنی. اب بتائیے یہ کیا کہاں چھپا ہے مولانا؟ پھر میں نے اس کی خیر خبر لی. میں نے کہا کہ زی ہندوستان کی اینکر پوچھ رہی ہے کہاں چھپا ہے, کس بل میں؟ مودی جی نے تیری آنکھ میں جو چشمہ لگایا ہے اس سے تو اندھی ہو گئی ہے, تجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ میں کہاں ہوں. ارے میں آج بھی بنگال میں ہوں, ممتا کے علاقے میں ہوں. اپنے آدمیوں کو بھیج اور دیکھ میں کہاں ہوں. دیکھ اب چشمہ ہی تیرے اوپر لگ گیا, تو اندھی ہو گئی, تو ہم کیا کریں؟ اب کسی کا چشمہ تجھے اندھا کرا دے تو اپنی آنکھ کا آپریشن کراؤ. موتیا بند ہو گیا ہو تو آپریشن کراؤ. مولوی جرجیس کہیں نہیں چھپا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسی ہندوستان میں ہے, اپنے ملک میں ہے, اپنے دیش میں ہے, اس دیش میں ہے جس کو مسلمان علماء نے اپنی شہادت اور اپنی قربانی اور پھانسی کے پھندوں پر جھول کر اس دیش کو آزاد کرایا. اس دیش میں ہوں کہ اگر ہمارے مولویوں نے اس دیش کو آزاد نہ کرایا ہوتا تو مودی جی بھی اس دیش کے پردھان منتری نہیں بن پاتے. مودی جی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے مسلمان علماء کا, اور ہم مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر ان مسلمانوں نے اپنی خون کی قربانی نہ دی ہوتی تو یہ کبھی سپنا نہیں دیکھ پاتے. موہن بھاگوت کبھی ان کو پردھان منتری نہیں بنا پاتا. یہ ہم مسلمانوں کی مرہن منت ہے, اور زندگی بھر ہمیشہ احسان رہے گا مسلمانوں کا مودی جی کے اوپر.
جی تو میں نے کہہ دیا، کہنا بھی چاہیے، کیونکہ بزرگوں کا ادب و احترام کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ احسان تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں نہ دی ہوتی تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا، اور دیش آزاد نہ ہوتا تو ابھی انگریز حکومت کر رہے ہوتے، اور انگریز حکومت کر رہے ہوتے تو مودی جی کا نمبر آتا نہیں، وہ ابھی پلیٹ فارم پہ چائے بیچ رہے ہوتے، تھوڑی سی ترقی کر کے پکوڑے وکوڑے تل رہے ہوتے، اتنا ہو جاتا۔ لیکن دیش کے پردھان منتری نہیں بن پاتے۔ دیش کے پردھان منتری بنے تب کب؟ جب دیش کو مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر آزاد کرایا، لاکھوں علماء نے قربانیاں دی۔ جب دیش آزاد ہوا اور آزاد ہوا تو جمہوری نظام چلا، اور بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایک نیچی ذات کے آدمی کو بھی پردھان منتری بننے کا موقع ملا۔ یہ ملا کب؟ جب مسلمانوں نے خون بہا کر اس دیش کو آزاد کرایا۔ تو احسان کس کا ہوا؟ ہم مسلمانوں کا۔ لیکن چلو ہم معاف کر رہے ہیں، مت مانو، کیونکہ تم حقیقت کا اعتراف کر نہیں پاؤ گے، اور حقیقت ہے یہی، حقیقت ہے یہی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑی سی بات آگے چلی گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ 1 مہینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد جب میٹنگ لی لوگوں کی، پوچھا کیسے حالات ہیں، لوگوں نے بتایا بہت اچھے، عمر ابن عاص صحیح کام کر رہے ہیں، کہ ہاں کام صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن وہی چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ مدینے سے آ رہے ہیں، جی اگر آپ مجھے انصاف دلا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ایک یہودی باپ کا بیٹا ہوں۔ کہا ادھر آؤ۔ اپنا شہر ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، ایک یہودی بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ کون؟ امیر المومنین۔ کاش یوگی جی بھی کبھی ہم کو بلاتے اور اس پیار سے بٹھا کے بولتے، بتاؤ بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟ بتاؤ یہ دیش سب کا ہے، یہ پردیش بھی سب کا ہے، تم مسلمان ہو تو کوئی آفت تو نہیں آ رہی تمہارے اوپر؟ کاش اس طریقے سے کوئی پوچھنے والا آج ہمارے اس ملک میں، اس دیش میں ہوتا تو اس دیش کو سلامی دی جاتی۔ ہم تو سلامی ویسے بھی دیتے ہیں، کہاں غدار لوگ سلامی دیں گے؟ جنہوں نے مہاتما گاندھی کو نہیں چھوڑا ہو وہ ہمیں چھوڑیں گے؟ امیر المومنین نے اس یہودی بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، بیٹے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انصاف ملے گا۔ تم بتاؤ کیا تمہارے ساتھ پرابلم ہوئی ہے؟ کہتا امیر المومنین، یہ اب اس شہر کے گورنر ہیں مصر کے، ان کا بیٹا گھوڑا دوڑا رہا تھا، اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ کوئی ہے جو ہم سے اچھا گھوڑا دوڑا لے؟ میں نے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا، ہم دونوں ایک ساتھ گھوڑا دوڑانے لگے، میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میں آگے نکل گیا۔ امیر المومنین میں جیت گیا، کوئی پیسہ شرط نہیں لگا تھا، کوئی رقم شرط نہیں لگی تھی، بس ایک مقابلہ ہو رہا تھا کہ میرا گھوڑا اچھا کہ تمہارا گھوڑا اچھا، میں اچھا دوڑا لیتا ہوں یا آپ؟ میرا گھوڑا آگے نکل گیا۔ جب یہ ہار گئے تو یہ اترے اور سب کے سامنے انہوں نے میرے ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے اکال بلا سبب مارا ہے، تو انہوں نے کہا چپ رہو ورنہ ایک اور مار دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اس مقدمے کو لے کر امیر المومنین عمر ابن عاص کے دربار میں جاؤں گا، تو اس نے کہا میرا باپ امیر المومنین ہے، مصر کا گورنر ہے، وہ میرا کچھ نہیں ہوگا، تمہاری شکایت بیکار کر دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی۔ عمر فاروق کی نظر کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق نے جب عمر ابن عاص کی طرف نظر ڈالی، سخت لہجے میں فرمایا، اے عمر ابن عاص، جب لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں، جب لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں تو تمہاری گورنری میں، تمہاری امیری میں، تمہاری عمارت میں، تمہاری صدارت میں جو دیش، جو ملک، جو شہر چل رہا ہے، اس میں کسی کو غلام بن کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کو بلاؤ۔ عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کو آواز دی، حضرت عمر سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے نے ہمارے دربار میں شکایت ہی نہیں کی، اگر شکایت کی ہوتی تو میں انصاف ضرور دلاتا۔ بیٹا آ گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا یہی بچہ ہے عمر ابن عاص کا جس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟
اس یہودی بچے نے کہا امیر المومنین اسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے. یہ جو بول رہا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے. لوگوں سے پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے. کہا یہودی بچے سے بیٹا جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو اور اپنا انتقام لے لو. دیش اپنا، ملک اپنا، مسلمانوں کی تعداد اپنی، لیکن ایک غریب اور یہودی بچے کو انصاف. اس یہودی بچے نے زور سے تراکے دار تھپڑ مارا، اتنی زور سے جتنی زور سے اس نے مارا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے کہا حساب کتاب برابر، آئندہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے. عمر ابن عاص تم بھی ادھر آؤ. میں جی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے، یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے. تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کی تاریخ ہو، عیسائیت کی تاریخ ہو، یہودیت کی ہسٹری ہو، عیسائیوں کے پاس ہسٹری ہو. لاؤ لاؤ جو ہسٹری اسلام پیش کر رہا ہے. کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کو، اور اپنے ساتھ جس خادم کو لائے تھے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کو بھی مارو عمر ابن عاص کو. عمر ابن عاص نے کہا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ بعد میں بتاؤں گا. کہا امیر المومنین میرا قصور کیا ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں. غلام اٹھا حضرت عمر کا اور ایک تھپڑ مارا عمر ابن عاص کے گال پر. کہا اب سنو تمہارا قصور کیا ہے. ارے بیٹے نے جب اس نے کہا تھا میں شکایت کروں گا، عدالت میں جاؤں گا، تو تمہارے بیٹے نے کہا تھا کہ میرا باپ امیر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تمہارے بیٹے کو ہمت اس لیے پڑی کیونکہ تم امیر تھے، اور تمہارے بیٹے نے جملے اس لیے کہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی، صحیح تعلیم نہیں دی. تم نے یہ نہیں پڑھایا کہ امیر و غریب، عہدیدار اور رعایا سب برابر ہیں، اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر تم نے یہ سبق پڑھایا ہوتا اپنے بیٹے کو تو تمہارا بیٹا یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا. یہ تھپڑ اب تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو گے اور صحیح تعلیم دو گے، اور تمہاری اولاد آگے چل کر اب کسی غریب اور کسی بھی دوسرے مذہب کے آدمی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی. یہ انصاف کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں ہے مثال؟ بتائیے. تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. ہم کہاں ہیں؟ کس بستی میں رہ رہے ہیں؟ اور جس مذہب سے ہم جڑے ہیں آج ہمیں اس مذہب کی تاریخ نہیں معلوم. یہ انصاف جب دیکھا جاتا تھا تو میرے بھائیوں لوگ جوق در جوق اسلام کے طرف بڑھ جایا کرتے تھے اور کلمہ پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا کرتے تھے، اسلام کے دامن میں اپنا سر چھپایا کرتے تھے اور آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں عدل یہاں ملے گا، ہمیں انصاف یہاں ملے گا. ایک انصاف یہ ہے، دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات ہوئی، ہو گئی، ارے معاملہ ختم تھا. لیکن اس کو ہوا دیکھو کیسے دی گئی. حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں. سپریم کورٹ میں جب یہ عرضی دی گئی کہ 26 آیتیں قرآن سے نکالی جائیں، یہ کس نے دی ہے؟ میں آپ سے نام نہیں پوچھ رہا ہوں، زور سے مت بتائیے گا. میں دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوں. میری تقریر کی قیمت کروڑوں اربوں خربوں روپے ہے. دو کوڑی کے لوگوں کا نام لے کر میں ان کی حیثیت کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. بھائی قرآن و حدیث کی کوئی قیمت ہے کیا؟ کروڑوں اربوں خربوں روپے میں بھی کوئی قرآن و حدیث کو خرید سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لیں، دینے دیجیے 26 آیتیں نکالو، 24 نکالو. وہ جو چاہ رہا تھا ہم نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیا. سب سے بڑی بات یہ
وہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہم کہیں گے تو مسلمان آگ بگولا ہوگا، آگ بگولا ہوگا تو ہم حکومت کی نظر میں اتنے پیارے بن جائیں گے، اور مسلمانوں کی نظر میں تو ویسی دشمن ہے ہی۔ وہ جو چاہ رہا تھا وہ اس کو ہو گیا۔ سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ 26 آیتیں، ارے 26 تو چھوڑو، ایک آیت بھی نہیں نکال سکتی، اور ایک آیت تو چھوڑو، ایک آیت کا نقطہ بھی نہیں نکال سکتی۔ سپریم کورٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب، کسی بھی دھارمک کتاب کو گھٹا سکے یا بڑھا سکے، ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر امبیڈکر قانون بنانے کے باوجود جن کا بنایا ہوا قانون سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ منس مرتی سے وہ چیزیں نہیں نکلوا سکے جو آج بھی منس مرتی میں ہندو دھرم کی ناک کٹاتی ہیں۔ مثلا برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، اور اب برہمن کسی ہریجن کی لڑکی کو، شودر کی لڑکی کو دیکھ لے اور پسند آ جائے تو ہریجن کو چاہیے کہ وہ لڑکی لا کر برہمن کو دے دے، اور شودر کو اگر کوئی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے اور دیکھ لے تو برہمن کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے، تو نے برہمن کی لڑکی کیسے دیکھی؟ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے باقاعدہ منس مرتی میں، لیکن آج تک کورٹ اس کو نہیں ہٹا سکی، کیونکہ کورٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی بھی دھارمک کتاب کو ہٹائے یا گھٹائے یا بڑھائے۔ یہ کیس خارج ہو جاتا، اپنے آپ خارج ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کے نام کو اچھالا، اتنا اچھالا کہ ہم نے اس کو اچھال کے ہیرو بنا دیا۔ ہیرو، کوئی اوقات نہیں تھی اس کی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ تو قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا تھا، تیری اولاد نے تجھے نکال دیا، تیری بیوی تک نے تجھے نکال دیا، تیرے رشتہ داروں نے بھی تجھے نکال دیا۔ یہ اللہ کی وہ مار ہے جو اوپر سے تیرے اوپر پڑی ہے، اور انشاءاللہ، کہو زور سے انشاءاللہ، ایک دن تو اسی طریقے سے دنیا سے بھی نکلے گا، اور جہنم تیرا مقدر بن چکی ہے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قرآن پر حرف رہ کیا گیا؟ قرآن پر اعتراض رہ کیا گیا؟ اور سنو، اس کمینے انسان نے قرآن پر یہ اعتراض نہیں کیا، اس نے 3 خلیفہ کا نام لیا۔ اس نے کیا کہا کہ ابو بکر نے، عمر نے اور حضرت عثمان نے، ان تینوں نے وہ 26 آیتیں اس میں داخل کر دی جو اللہ نے اتاری نہیں تھی، ان لوگوں نے اس میں گھسا دی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہے بہروپیے، اب ہے سرکار کے ہڈیوں پہ پلنے والے دیشی کتے، یہ جملے بولے جا سکتے ہیں، میرے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا، میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں۔ اب ہے دیشی کتے، 3 صحابیوں نے جب اس کو داخل کر دیا تھا تو 4تھے خلیفہ حضرت علی تھے کہ نہیں؟ تو ہی تو ان کو سب سے بڑا مانتا ہے، تو جب علی کی حکومت آئی تو علی نے ان 26 آیتوں کو کیوں نہیں نکالا؟ اگر مسلمان مجرم ہوئے تو تیری نظر میں تو علی بھی مجرم ہوئے، جب وہ خلیفہ بنے، پاور ان کے پاس آ گیا، طاقت ان کے پاس آ گئی، تو ان کو نکالنا چاہیے تھی نا، تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ اس کا مطلب جن آیتوں کو علی نے خلیفہ بننے کے بعد نہیں نکالا، تو ان آیتوں کو تو نکالے گا، تیرا مولا علی نہیں نکال سکا، تو یہ پیشاب کر کے اور لیٹرین کر کے جو دھونے کی تمیز نہیں جانتے یہ نکالیں گے، یہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالیں گے۔ تو بھونکتا رہے کتوں کی طرح، کچھ نہیں ہونا۔ قرآن اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کو سرکار کی طرف سے ڈالی گئی ہڈیوں پہ پلنے والے کتوں نے نہیں نازل کیا، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سن لو، اگر یہ غلطی کسی نے کی، قرآن کریم کی 26 آیتیں تو چھوڑو، 26 لفظ بھی نہیں نکال سکتے، اور 26 لفظ تو چھوڑو، ایک لفظ بھی، اور لفظ تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی اور ہٹانے کی کوشش کی، رب کعبہ کی قسم، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اس ملک کے اندر خون کی ندیاں بہ جائیں گی، اس ملک کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت، یہ اگر نہیں یقین آتا ہے تو آزما کر دیکھ لو، ایک نقطہ بھی اس کا نہیں بدل سکتے،
اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. جہاں میں نے یہ تقریر کر رہا تھا وہ دستار بندی ہو رہی تھی بچوں کے سر پر. میں نے کہا میں نے مان لیا, 26 آیتیں نکال دی گئیں, چلو میں نے مان لیا, پوری دنیا کی کتابوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ, چلو لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں, وید لاؤ, رامائن لاؤ, گیتا لاؤ, بائبل لاؤ, انجیل لاؤ, تورات لاؤ, زبور لاؤ, سب لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں قرآن. چلو اگر ہے ہمت تو میں چیلنج دیتا ہوں, آنکھ میں آنکھ ڈالو مولانا جرجیس کے. ہے ہمت تو آؤ, آنکھوں سے آنکھیں لڑاؤ اور لے کر آؤ اپنی اپنی کتابیں. ہم بھی اپنی کتاب لے کے آتے ہیں اور آؤ آگ لگاتے ہیں ساری کتابوں میں, اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا بچ گیا ہے. تم بھی اپنی کتابیں جلاؤ, ہم بھی جلاتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں بچتا کیا ہے. جو بچ جائے اسی کو تم بھی مان لو, ہم بھی مان لیں, بات ختم. جو بچ جائے, جو تمہارے مٹانے کے باوجود نہ مٹ سکے, سمجھ لو کہ وہی آکاشی مذہب ہے, اسلام ہے, وہی سچا دھرم ہے. آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو. ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ نہ تم کرو گے, نہ تمہارے بڑے, نہ اس کو سفید کپڑے پہننے والے کریں گے, نہ بھگوا دھاری. اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر پائے گا. ہمیں معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی, نہ چلے گا کھنجر. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. اگر یقین نہ آئے تو آؤ, مولوی جرجیس قرآن لے کے آتا ہے, تم وید اور رامائن اور گیتا لے کے آؤ, عیسائی انجیل لے کے آئیں, یہودی تورات لے کے آئیں, بدھ لوگ بدھزم لے کر آئیں, سکھ لوگ گرو گرنتھ لے کر آئیں. آؤ اپنے اپنے دھرم کے ماننے والے اپنی کتابیں لے کے آئیں اور ایک میدان میں رکھ کر اس کو جلا دیں, پیٹرول ڈال کر, ڈیزل ڈال کر آگ لگا دیں. سب کتابیں جل گئیں. اب پوچھو کہ کون سی کتاب باقی ہے, کون سی کتاب بچے گی. جو بچ جائے وہی اسلام, وہی سچا دھرم ہے. آؤ مان لیں. ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. آؤ تو. نہیں آئے کتابیں جلانے کی بات کر رہا, کیسا آدمی ہے, کیسا مولوی ہے, کتابیں جلانے کی بات کر رہا. ارے آؤ, مٹاؤ, دفن کرو, جلاؤ, پھر دیکھو باقی کیا رہتا ہے. تورات جل جائے گی, کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. انجیل جل جائے گی, دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے, دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی. وید اور رامائن اور پران جل جائیں گے, کوئی ان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا ہے. گرو گرنتھ جل جائے گی, کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہے. ساری کتابیں جل جائیں گی لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے. پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے, کیا یہ بھی مٹ گیا ہے؟ ہمارا 9 سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور من الجنت والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا. وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی, وہ کتاب تو جل گئی جو ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی, لیکن اس کتاب کو کیسے جلاؤ گے جو ہم 9 اور 10 سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ کتاب بچی ہوئی ہے, یہ قرآن بچا ہوا ہے. لوگوں یہی اصلی مذہب ہے, یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے, مٹانے سے نہ مٹے, دفنانے سے دفن نہ ہو, جو امر ہو, جو کبھی مر نہیں سکتی, مٹ نہیں سکتی. وہی تو سچی ہوتی ہے, وہی تو سچا مذہب ہے. میرے بھائیوں یہ کتاب ہے, اس کو یہ بھونکنے والے کتے کیا مٹائیں گے, اس کو اس سے پہلے بھی بھونکنے والے بہت آئے ہیں, مٹ گئے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یہ زمین کھا گئی, بہت سے ایسے کتوں کو دفنا گئی, لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا. تم کیا کرو گے میرے بھائیوں؟ یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے, بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے. وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا, بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا. لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے, دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں. اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں, کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلا آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. جس دن عمر اسلام
تکبیر جو لگتا ہے، اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں، یہ ابھی تک بند تھا۔ جس دن عمر اسلام لائے، سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد لگا۔ جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، آج تم اسلام لائے ہو، میں نے پرسوں ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے طاقتور بنا دے۔ اللہ اسلام کمزور ہے، ہمیں عمر دے دے، میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا۔ اللہ نے آج میری دعا سن لی ہے۔ بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا، تمہاری خواہش کیا ہے عمر؟ آج میں بہت خوش ہوں، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو، کہتے ہیں حضرت عمر، اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے؟ کہاں؟ بولو کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا اسی زید ابن ارقم کے گھر میں پڑھتا ہوں، چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 39 لوگ ہیں، 39، میں لے کے 40۔ حضرت عمر نے کہا اور آج میں اسلام لایا ہوں، کتنے ہو گئے؟ کہا 41۔ کہا اچھا، میری تمنا یہ ہے کہ آج خانہ کعبہ میں چلیے اور نماز پڑھیے، دیکھیں کون روکتا ہے۔ گھر سے نکالیے یہ چوری چوری اور چھپ چھپ کے جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نکلیے یہاں سے۔ اے اللہ کے رسول 39 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، 40 ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور عمر تم کیا کرو گے؟ اب تو نماز تم کو بھی پڑھنا ہے، اسلام لا چکے ہو، پھر یہ کیوں کہہ رہے 39 نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، تم کیا کرو گے؟ کہا میں تلوار لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ کیوں؟ کہ دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے جو آج آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکے۔ یہ پہلی تمنا تھی حضرت عمر فاروق کی۔ کہاں ہیں ہم؟ جلسہ ہو رہا ہے، اماں ڈر رہی، بیٹا نہ جا۔ کیوں؟ مولوی جرجیز کو لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے 2 بجے تک بولے گا تو اکیلا آئے گا۔ یہ اماں ہے آج کی، یہ ماں ہے آج کی، جلسے میں بھی جانے سے کہ 2 بجے تو اکیلا آئے گا، یہ آج کی ماں۔ اور حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ 39 لوگ نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے اور میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں کون روکے، جو آئے گا گردن اس کی تڑپتی ہوئی ملے گی، لرزتی ہوئی ملے گی، بدن سے جدا ملے گی۔ یہ کوئی مٹا سکا قرآن کو؟ مٹانے گئے تھے، خود ہی مان لے آئے، خود ہی لائے۔ میرے بھائیوں، یہ انصاف، انسانیت کا ایسا درس دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ واقعہ دوسری طرف آ گیا، انسانیت کا ایسا درس کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی مٹا دیا۔ 50 مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے، 50 مولویوں سے کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے امیر گھر کی تھی، فاطمہ مخزومیہ۔ کیا تھا یہ؟ لوگوں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے، ہاتھ مت کاٹو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ امیروں کے ساتھ ایسا ہو گیا، بڑے عزت دار گھرانے کی، قبیلے مخزوم بہت عزت دار گھرانہ، ناک کٹ جائے گی پورے قبیلے کی۔ لوگوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے، ہو سکتا ہے قریبی کے مولانا جرجیز کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا نا، قریبی لوگوں کو، ڈائریکٹ پروگرام نہیں دے رہے ہیں تو ان کے تھرو لے لیں، یہ قریبی ہیں، تو اسامہ ابن زید کو بھیجا۔ اللہ کے رسول کے منہ لگے ہوئے ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا؟ کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی، اللہ سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو؟ جی، اس کو چھوڑ دوں؟ ہاں۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لیے سفارش لے کے آئے ہو؟ وہ حد جو اللہ نے نافذ کی ہے میں اس کو توڑ دوں؟ اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، نہیں مانتا ہوں، اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا، امیر لڑکی تھی، امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا۔ جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا، کافروں نے،
تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو. فرمایا تم میرا مذاق اڑاتے ہو, امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی, ہاتھ کاٹ دیا گیا. اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا, اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ انصاف تھا, اپنا اور پرایا نہیں, میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو. جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے. اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائے. بیڑیاں ڈال دی گئی, ٹائٹ کر دی گئی, سب پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں, دیکھیں دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں, لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں. عباس بوڑھے آدمی ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے, اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے, لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا, محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے, پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں, تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں. ابھی تو ٹائٹ تھی, سارے قیدیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی. اٹھایا صحابہ کو, اٹھو, سب اٹھے. کیا 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 میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے. کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا. کہا نہیں. پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے. آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے, رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے, لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مرڈر ہو جائے یہ دوسری بات ہے. تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے, لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں, یہ بے انصافی ہے. تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے, اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے. کیوں کی تم نے انصاف کا مرڈر کیوں کیا؟ پھر آپ نے حکم دیا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارًا, جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب سب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو. یہی انصاف ہے. میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے, اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے. ایک پارٹی ایسی ہے انڈیا میں, بہت سی پارٹیاں ہیں, ایک پارٹی ایسی ہے کہ اس کی گنگا میں اگر ڈبکی لگا سارے پاپ مٹ جاتے ہیں تمہارے, اور دوسری گنگا میں اگر آپ نے ڈبکی لگائی تو دوسروں کے پاپ چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہے ہماری قوم کا ایک لیڈر ایسا ہے جس کے اوپر مرغی چوری تک کا کیس لگا ہوا ہے, انڈے کی چوری, جبکہ وہ یو پی گورنمنٹ کا کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکا ہے, اس کے اوپر انڈے کی چوری, کتاب چوری کا کیس لگایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک کینڈیڈیٹ اتنا ہے جو اتنا خطرناک بولتا ہے, سب کچھ بولتا ہے اور ہماری قوم کا رہبر ہے, لیکن اس کے اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. ہماری عقلوں کا تقاضا ہے, ہم اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں. نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا, چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات مت کرنا کہ مولانا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تم اپنی کھوپڑیاں دوڑاؤ, تمہارا کام ہے کھوپڑیاں دوڑانا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ایک آج تک جیل کی سلاخوں میں ہے اور دوسرا بیچارے کو پکڑنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ صورت ہے, یہ حال ہے. ڈبکی لگا لو, لیکن یہاں یہ حال ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں, پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں
نہیں، ان کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو، انصاف سب کے ساتھ۔ آؤ تمہیں ایک اور رخ دکھلاتا ہوں، آؤ تمہیں ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں۔ قرآن کریم کی چوتھی آیت لے کر چلیے، بہت پیاری آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیے اسلام انسانیت کا کیسا درس دے رہا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو، کافروں کے اور مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، وہ اللہ کو گالی دیں گے، تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، دشمنی میں وہ گالی دیں گے، بغیر علم، اور جہالت کی بنیاد پر گالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے، کافروں کے بڑے بوڑھوں کو بھی، بزرگوں کو بھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رام چندر جی، کرشن جی، دوسروں کے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ پوری بنی آدم، پوری انسانیت قابل احترام ہے، ان کا احترام کرو۔ کتنی اچھی تعلیم ہے۔ آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے، کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے، کوئی محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ثابت کر رہا ہے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے، اور گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا، کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا، یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا، حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو لے کے جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے، سنیے دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھیے کیا۔ حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا۔ لکھ لو، کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا۔ لکھو، کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا، اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے، پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا، ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا۔ لہذا ان سمجھوتوں پر دستخط ہو جاتے ہیں کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانۂ نجات مل گیا ہے۔ مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجا گھروں کو توڑیں گے، نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے، نہ تمہاری جان لیں گے، نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے۔ اسی دوران اذان کی آواز آنے لگتی ہے، ایک صحابی اذان دینے لگتے ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی مسجد ہے؟ جواب دیا گیا نہیں، تھوڑی دور چلیں گے کچھ کلومیٹر تو بیت المقدس آ جائے گا، بیت المقدس ملے گا۔ حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے، مجھے تو ابھی نماز پڑھنا ہے۔ عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا۔ اوفو، منظر دیکھو، ستا ہو چکا ہے، عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا۔
امیر المومنین آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، آئیے اور اس گرجا میں نماز پڑھ لیجئے، آئیے ہم اس گرجا کو دھو دیتے ہیں۔ انہوں نے دھو دیا اور چٹائیاں بچھا دی، فرمایا امیر المومنین آئیے اور نماز پڑھ لیجئے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا شکریہ آپ کا۔ حضرت عمر نے وضو بنایا، صحابہ نے وضو بنایا، چٹائیوں پر صحابہ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف چہرہ کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا اقامت کہو، انہوں نے اقامت کہہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت ہو چکی۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نیت ماننا چاہتے ہیں کہ کچھ خیال آیا ذہن میں، ایسے دیکھا، کہنے لگے کہ چٹائی اٹھاؤ۔ انہوں نے بھی اپنا مسلح اٹھایا، صحابہ سے کہا چٹائی اٹھاؤ اور گرجا کے باہر نکل کر بیابان کھیت میں چٹائی بچھاؤ۔ کھیت میں چٹائی بچھائی گئی، حضرت عمر نے وہی مسلح بچھا کر نماز پڑھا دی، گرجا میں نماز نہیں پڑھی۔ بعد میں عیسائی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں خوشی تھی کہ آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن کیا بات ہے آپ ہمارے گرجا میں چٹائیاں بھی بچھ چکی تھی، نماز کے لیے بھی کھڑے ہو چکے تھے، پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں اگر آپ نماز پڑھنے لگے، کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نہیں، تمہارا گرجا پاک تھا، تم نے اس کو دھو دیا تھا، تم نے چٹائیاں بچھا دی تھی، تمہارا شکریہ، پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی اور کل تیرا انتقال ہو گیا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجا پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لے، یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہ پہلے مسجد تھی۔ میں اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسلمان مسجد تصور کر کے تمہارے گرجا کو گرا نہ دے، اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجا میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ تھا دوسروں کے گرجا اور دوسروں کے عبادت خانوں کا احترام، اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کی گرجا کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے۔ 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو۔ پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سب کا سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ سمجھیں۔ یہ حالات تھے ہمارے، یہ ذمہ داری تھی ہماری، اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے، چلو بیت المقدس میں چلنا ہے، چل دیے۔ حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس میں کچھ سامان تھا، بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا، کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے۔ یہ طے ہو گیا تھا تھوڑی دور تم چلو گے، تھوڑی دور ہم بیٹھیں گے، تھوڑی دور ہم چلیں گے، تم بیٹھو گے۔ یہ ہوا، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر بیٹھتے، اور ایسے سفر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس جب آیا، سوچو اتنا دور رہ گیا ہوگا جیسے یہ اور آپ کی وہ گاڑی ادھر جو کھڑی ہوئی ہے 4 ویلر، وہ اتنی دور کا تقریباً 300-400 میٹر کا فاصلہ، 300 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کے لگام پکڑنے کی، اونٹ کی لگام پکڑنے کی، اور حضرت عمر فاروق کے غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی اونٹ پر۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے اونٹ کی؟ باری آپ کی ہے لگام پکڑنے کی، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، لگام میں پکڑتا ہوں کیونکہ بیت المقدس آ گیا ہے،
لوگ کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. اگر لگام پکڑا ہوا آپ کو دیکھیں گے تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا. امیر المومنین، سارے اسلامی شہروں کا امیر، اور اونٹ کی لگام پکڑا اور غلام بیٹھا ہوا ہے. نہیں نہیں، ہم یہ بے عزتی نہیں ہونے دیں گے. آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے. اب تھوڑی دور رہ گیا، میں پیدل لے کے چلتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا واہ، انصاف کا مرڈر کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا، انصاف کا خون کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا. تم بیٹھو اونٹ پر، تمہاری باری آئی بیٹھنے کی. کہا غلام نے امیر المومنین بیٹھنے کی باری میری ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، آپ بیٹھیے، میں اپنی باری خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں. نہیں، تم دے رہے ہو، میں ہوں، بیٹھو تم. اب غلام کیسے نہیں مانے گا عمر فاروق کی بات؟ بیٹھو، تمہاری باری آئی، بیٹھو، میں نہیں دیتا ہوں اپنی باری، چلو بیٹھو. غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور حضرت عمر فاروق نے لگام پکڑ لی، لگام، اور چلنے لگے. یہی واقعہ دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے تو کہا تھا کہ عمر فاروق کا قانون نافذ کر دو دیش کے اندر، خون خرابہ بند ہو جائے. غیروں نے پڑھا اسلام، سمجھ گئے. دیکھ رہا ہوں اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے. الہ آباد میں ایک عورت نے ڈی ایم کو اپلیکیشن دیا ہے، ایک عورت نے، کہ 5:30 بجے کے قریب اذان ہوتی ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے ہماری نیند کھل جاتی ہے، پھر ہمیں نیند نہیں آتی ہے، پھر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے اور پھر میں ٹینشن میں رہتی ہوں. قانون اپنی جگہ پر ہے، 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر بند رہنے کی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. قانون میں ہم کچھ دخل اندازی نہیں دے رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، قانون اپنا کام کر رہا ہے، مجھے کسی اس پر آبجیکشن نہیں لگانا ہے. لیکن صرف بتانا اتنا ہے کہ دیکھیے وہ ایک ہندو عورت کیا کہہ رہی ہے کہ 5:30 بجے کے قریب اذان کی آواز آتی ہے اور میری نیند کھل جاتی ہے. ایک ہندو عورت اذان کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور مسلمان اذان کی آواز سن کر گھوڑے کا بیچ کے سوتا ہے، لگتا ہے جیسے مچھلیاں بیچ کے آیا ہوا ہے. تم سے اچھی وہ ہندو عورتیں ہیں جن کی اذان کی آواز سن کے کم سے کم آنکھ تو کھل جاتی ہے. نماز نہیں پڑھتی الگ بات ہے، لیکن آنکھ تو کھل جاتی ہے کم سے کم. یہاں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے. بے شرمی کی حد ہو گئی ہماری، آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے. اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تمہاری اذان کی آواز سن کر ہم تو اڑ سکتے ہیں، لیکن تم اتنے بے شرم ہو کہ تمہاری آنکھ تک نہیں کھلتی. یہ بیچارے نکلیں گے جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے، وہ جلوس نکال لیں، اس کو سزا دو، قرآن کی آیتیں نکلواتا ہے، اس کو مارو. ان کا محبت دیکھو. جو اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں نہ جا سکے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھانسی دو، پھانسی دو. اور جو فجر میں سوتا رہے اس کو کیا کرو؟ گلے لگاؤ، اس کو گلے لگاؤ. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک شخص کی فجر کی نماز کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی بس. حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے تو وہ دیر سے آیا. امیر المومنین نے جب سلام پھیرا تو اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، اس نے پوری کر دی. 1 رکعت چھوٹی تھی فجر کی، پوری کی. حضرت عمر نے CID سے کہا اپنی خفیہ پولیس سے، جس کی 1 رکعت چھوٹ گئی اس کا نام نوٹ کرو تو ڈائری پہ. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہ ہاں. کہا نہیں وہ روز آتا ہے، آج پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی. کہ اللہ کرے کہ وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اندر منافقت تو نہیں آ گئی ہے. اگر منافقت آئی ہوگی تو کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا. آج دیر سے آیا، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر یہ 3 دن مسجد میں دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو مرتد کو سزا دیتا ہوں. داہنا ہاتھ کاٹتا ہوں بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹتا ہوں تو دایاں پیر، میں اس کا وہی سزا دوں گا اگر اس نے 3 دن مسجد میں دیر سے آیا. سوچئے، پیشاب اور پائخانے میں گیا تھا، اذان کا جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت حالات یہ دیکھیے. بیچارہ آیا، پیشاب پائخانے میں دیر ہو گئی ہوگی، چلا اور نماز پڑھنے 1 رکعت نکل گئی، بعد میں آیا تو جماعت میں شریک ہو گیا. حضرت عمر نے سلام پھیرا تو وہ 1 رکعت پوری کر لیا. 1 رکعت مل گئی تھی، صرف 1 رکعت چھوٹی تھی. تو حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کرو، اور 3 دن دیر سے آئے گا تو میں اس کو مرتد والی سزا دوں گا. اور جو پورے ہفتے نماز نہ پڑھے، وہ فجر کی نماز جو پورے مہینے نہ پڑھے، جمعے کی نماز ہی تو ہم ہفتے ہفتے پڑھتے ہیں بس، لیکن فجر کی نماز تو ہمیں لگتا ہے مہینوں سے نہیں پڑھی ہوگی. جمعے کے دن بھی تو ہم فجر کی نماز میں نہیں پہنچ پاتے مسجد کے اندر.
مسجد کے اندر فجر کی حضرت عمر نے کہا اس کا نام نوٹ کر لو. غور کرو میرے بھائیوں، غور کیجئے ہم کیسے لگ رہے ہیں. ایک وقت، ایک زندگی میں ایک ٹائم دیر سے آیا تو نام لکھ لیا گیا، اور ہم مسلمان ہیں. جب حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اور اپنی لگام اونٹنی کی پکڑ لی اور لے کے چل دیے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے اور پھر وہیں آ گئے. اونٹنی کی لگام پکڑ کے جیسے ہی چلنے لگے اور چلتے 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 پھر بیت المقدس پہ آ گئے تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے. یہود و نصارہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے، وہی عمر ہے جس نے اتنی جلدی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا، جھنڈا اسلام کا لہرا دیا، بیت المقدس تک آ گیا. لیکن ان کا غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے، وہ اتر کے آتا ہے بیت المقدس کے قریب، لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین ہے. اس نے کہا مجھ سے مصافحہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی، ہم آپ کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے، آپ امیر المومنین ہیں اس لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے. ان کا غلام کہتا ہے نہیں نہیں، امیر المومنین میں نہیں ہوں، امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی کو بٹھا رہا ہے، اونٹنی کی لگام پکڑ کے اونٹ کو بٹھا رہا ہے اور اونٹنی کو صاف کر رہا ہے، اس کو سہلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے. لوگوں میں تو اس کا غلام ہوں، خادم ہوں، امیر المومنین تو یہ ہے. ہماری اونٹنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پکڑنے کی باری آ گئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری آپ لے لو، آپ کی باری میں. انہوں نے منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے میری قسمت میں لگام پکڑنا ہی لکھا ہے تو میں اونٹنی پر کیوں بیٹھوں؟ تو انہوں نے لگام پکڑنا ہی بہتر سمجھا ہے، انہوں نے اپنا حق مجھے نہیں دیا. یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو چیخ پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انسانیت کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ اپنی باری اپنے غلام کو نہیں دے رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. میری باری جب لگام پکڑنے کی آئی ہے تو میں لگام پکڑ کے ہی چلوں گا، اونٹنی پر نہیں بیٹھوں گا. اونٹنی کی لگام پکڑ کے مسجد کے دروازے تک جانے میں بے عزتی نہیں ہے، اور ہے تو بنی رہے. اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں اگر بے عزتی ہو رہی ہے تو ہونے دو. عزت کا مالک اور ذلت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس امیر المومنین کی سادگی کا حال ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، جس میں آپ کا چائنا بھی تھا، آذربائیجان بھی تھا، عراق بھی تھا، ایران بھی تھا، مصر بھی تھا، فلسطین بھی تھا، سیریا ملک شام بھی تھا، مصر بھی تھا. اس میں یہ سارے ممالک آیا کرتے تھے. اتنے ملکوں، اردن بھی تھا، الجزائر بھی تھا، اتنے ملکوں پر بیک وقت حکومت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اتنے ملکوں پر خلافت کرنے والی شخصیت کا حال یہ کہ وہ اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور یہ درس دے رہا ہے امیر ضرور ہوں لیکن امیروں کو غریب میں کوئی فرق نہیں ہے، مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اپنے غلام پر رحم کرو، غلام بھی انسان ہوتا ہے، اس کو انسانیت سے مت نکالو. اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو، اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو. میرے پیارے ساتھیوں، اس انسانیت کے سبق کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا. اگر ان سے ان کی ضرورت و طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا. مثلا 50-100 کلو کا کوئی سامان تم ان سے اٹھوا رہے ہو اپنے غلام سے اور وہ بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہو، بھی اس کی مدد کرنا، اس میں اس کا سہارا بن جانا. یہ مالکوں کو حکم دیا جا رہا اپنے غلام پر رحم کرنا. انسانیت کا اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا؟ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اس ذات نے دیا جس کی تعلیم کا یہ اثر ہے، ارحموا من فی الارض
یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پر، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین پہ صرف انسان ہی نہیں ہوتے ہیں، زمین پر جانور بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرے دو اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے تو ان کو پکڑ کے لائے۔ حضرت عثمان نے کہا اونٹ تیزی سے بھاگ رہے، تم ادھر آؤ ٹھنڈا پانی پیو، گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہو، یہ اونٹ میرے غلام پکڑ کے لے آئیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا عثمان یہ اونٹ اگر غائب ہو گئے تو قیامت کے دن تم جواب نہیں دو گے، میں جواب دوں گا۔ پھر اونٹ کو پکڑ کے لائے اور بیت المال میں جمع کیا۔ پوچھا بیت المال کے ذمہ داروں سے اونٹ کیوں بھاگے، اونٹ کو کیا تکلیف ہے، کھانا پانی برابر نہیں دیتے تھے؟ تو جواب ملا کھانا پانی برابر دیتا ہوں لیکن اونٹ تو جانور ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو آزادی چاہتے ہیں، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، آؤ امیر المومنین میں دکھاؤں یہ اونٹ کیوں بھاگے ہیں۔ انہوں نے ان کی دم پکڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گئے ہیں، ان دونوں اونٹ کی لیٹرین کے راستے سے خون نکل رہا ہے، زخم ہے، اور جب اونٹ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے کہا ان زخموں کی وجہ سے یہ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ آج ان دونوں اونٹوں کے زخم کا مجھے پتا نہیں چلا، کل قیامت کے دن تم اس سے حساب و کتاب نہ لینا۔ پھر جنگل میں گئے، جڑی بوٹی توڑ کے لائے، اس کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داروں نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو، غلام نے کہا ہمیں دے دو، میں اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا دوں گا۔ حضرت عمر کہتے نہیں یہ کام تم نہیں کرو گے، یہ میرا کام ہے، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، ان اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ اونٹ میرے دور خلافت میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے اونٹ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس اونٹ کی زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں، جڑی بوٹی لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جو کام میرے کرنے کا وہ میں کر رہا ہوں، شفا دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ان اونٹوں کے بھاگنے کا سبب یہ تھا جو بھاگ گئے لیکن مجھے معلوم نہ تھا، اللہ قیامت کے دن مواخذہ مت کرنا، اللہ قیامت کے دن اس پر سوال و جواب مت کرنا۔ یہ اونٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا جب معاملہ یہ تھا تو انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کتنا رہا ہوگا، کتنا رہا ہوگا۔ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر نے کہا اے بھیک مانگتا ہے تو کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین میں مجوسی ہوں، گزر بسر چلانا ہے، کھانے پینے میں کمی ہے، اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جزیہ بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے بھیک مانگے بغیر کام نہیں چلتا، میرے پاس اتنا کھانے پینے کو نہیں ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور بیت المال میں لے آئے، اس کو کچھ نقد دیا اور بیت المال کے کیشیئر سے کہا اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ مجوسی ہے تو کیا ہوا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کی مدد کی جائے۔ مدد کی، انسانیت اس کو کہتے ہیں، یہ تھی انسانیت۔ ایک بار کہیں سے وفد آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا رات کا وقت ہے وہیں رک جاؤ جہاں ہو، صبح آنا۔ لوگ مدینے کے بیابان جنگل میں رک گئے، حضرت عمر نے گھوڑا اٹھایا اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ آرام سے ہے یا نہیں جنگل میں۔ تو جب جنگل کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے، غیر مسلم تھی وہ عورت، یہودی تھی، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوگا رو رہا ہے۔ کہا چلو اس کو دودھ پلاؤ اپنا، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان لوگوں کی خیر خبر لے کر آئے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بستر اس طرح سب موجود ہے، کھانا پینا ان کا انتظام کیا حضرت عمر نے، اور واپس آئے۔ جب جنگل سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی بیٹھی ہوئی اور اس کا بچہ رو رہا ہے۔ کہا تم بڑی نردئی ماں ہو،
बड़ी जालिम माँ हो, कैसी औरत हो, अपने बच्चे को चुप नहीं कराती हो, दूध नहीं पिलाती हो, बच्चा रो रहा है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे को भूखा क्यों रखेगी। बात दरअसल ये है कि मैं अपने बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। कहा क्यों? कहा उमर फारूक ने ये कानून बना दिया है, जब तक बच्चा माँ का दूध पिएगा उसको वजीफा नहीं मिलेगा बैतुल माल से, जब माँ का दूध छोड़ देगा तब उसको बैतुल माल से वजीफा मिलेगा। इस बच्चे का जो कुछ मुझे वजीफा मिलता है मैं खाती हूं, वो दूध बन जाता है और दूध बन के बच्चा पी लेता है। तो मेरे हिस्से का वजीफा मुझे मिलता है तो बच्चे का नहीं मिलता है। जो हिस्सा मुझे मिल रहा बैतुल माल से, तो उसमें मैं अपने बच्चे को कैसे पाल सकती हूँ? वो बच्चा, मेरे हिस्से का दूध तो बच्चा ही पी जाता है, इसलिए मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं ताकि उमर फारूक से ये कह सकूं कि बच्चे ने दूध छोड़ दिया है। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, आए उमर, तू कितना बड़ा जालिम बन गया है, कितने बच्चों को तू भूखा मारना चाहता है। फिर फौरन बैतुल माल गए और हुक्म दिया, आज के बाद ये हुक्म नाफिज कर दो कि जो बच्चा जिस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा होगा, बैतुल माल से उस बच्चे को उसी दिन वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। गैर मुस्लिम औरतों के बच्चों के लिए कानून बदल देते हैं हजरत उमर फारूक और कहते हैं आज से जो बच्चा पैदा होगा उसी वक्त उसको बैतुल माल से वजीफा मिलेगा। ये इंसानियत का ऐसा दर्स है, दुनिया की सारी मजहबी कौमें और दुनिया के सारे धर्म इससे खाली नजर आते हैं। ये इंसानियत का सबसे बड़ा सबक अगर कोई धर्म देता है तो वो इस्लाम है, वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। पढ़े मीडिया वाले, पढ़े इंडिया टीवी के और जी हिंदुस्तान के एंकर, इस्लाम की स्टडी करें और इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे। तो इतने बेशरम है, देखा नहीं कैसे कैसे जुमले बोल रहे थे जब कोरोना मरकज निजामुद्दीन के बारे, कोरोना बम, कोरोना फैक्ट्री, कोरोना जिहाद। असल सच्चे सबसे बड़े आतंकवादी कोई हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाले अगर कोई हैं तो ये गोदी मीडिया की टीम है। सबसे बड़े आतंकवादी ये, मैं कह रहा हूं आतंकवादी जाओ, जो करना हो कर लो। सबसे बड़े आतंकवादी तुम हो, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने वाले तुम हो। तुम कोरोना बम, उसको भी कह रहे थे कहां छिपा है मौलाना साहब। मारा हाई कोर्ट ने मीडिया को तमाचा, कितना कर्रा तमाचा मारा है मीडिया को। ये अफवाहें इन्होंने फैलाई हैं, फैलाई नहीं है, फैलवाई गई हैं। वही हड्डी जो हजम नहीं होती, वही हड्डी जिसका चस्का बहुत मीठा है, अच्छा लग रहा है, वही डाली हुई हड्डी है। अब सोचो जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था कैसे बदनाम किया। वो तबलीगी जमात के लोग देखो फला नर्स के सामने नंगे हो गए, थूक रहे, ये कर रहे। कितनी वाहियात खबरें उड़ाई इन लोगों ने, कितनी वाहियात खबरें उड़ाई थी इन लोगों ने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब नाम नहीं लेते, अब उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। अब मेरा मामला देख रहे हो क्या हो रहा है, तकरीर कहीं की, भीड़ कहीं की, नारा कहीं का। इनका हरामीपना देखो, मेरा जुमला बिल्कुल सही है, बुरा मत मानिएगा। इनका हरामीपना देखो, 4 साल पुरानी तकरीर मेरी आज की तकरीर से जोड़ के दिखा रहा है। इनका हरामीपना देखो, कसम खुदा की ऐसा लगता है इन्होंने अपने अम्मा के पेट से बाहर आने के लिए भी रिश्वत मांगी होगी। ना 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 ना, इन्होंने हड्डी मांगी होगी, पहले इतना दो तो हम बाहर आएंगे। अपनी अम्मा पर भी रहम नहीं खाया होगा इन्होंने। तकरीर दिखाई दे रहा मेरी मालदा की, कलिया चक्की, और भीड़ दिखा रहा हैदराबाद की। अरे मैं आज तक ओवैसी के साथ नहीं गया हूं, किसी मीटिंग में नहीं गया हूं, ओवैसी के मंच पर नहीं बैठा हूं, हैदराबाद में मेरी तकरीर नहीं हुई है एनआरसी पर। तकरीर यहां की दिखा रहा, भीड़ वहां की दिखा रहा। नारे तकबीर, मेरी तकरीरों में कभी नारे तकबीर लगाई, ये एनआरसी वाले लगाई, और इसको जोड़ के दिखा रहा है। सिर्फ दिखा क्यों रहा मालूम है, बंगाल में एक माहौल बनाने के लिए कि देखो अगर ममता के फेवर में मौलाना बोल रहा है तो हिंदू भी एक हो जाएं। सिर्फ ये दिखाने के लिए चुनाव बीजेपी थोड़ी लड़ रही है, चुनाव तो वहां जी हिंदुस्तान की एंकर लड़ रही है। चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, चुनाव मीडिया लड़ रही है। वहां मीडिया का मुकाबला हो रहा है एक बेबस औरत से,
ایک عورت کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سورما اور چودھری ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے چلے آئے. سی بی آئی، ای ڈی، الیکشن کمیشن، گرہ منتری، پردھان منتری اور جو فوج آ رہی ہے وہ سب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا. اس کے باوجود اگر جیت گئی تو سمجھ لو کہ بڑے بڑے پہلوان ہار گئے، اور اگر ہار بھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی مولانا جرجیز کو اکیلے مل کے ماریں گے تو بھیا مولانا جرجیز تو ویسے ہی ہار جائے گا، ویسے ہی مارا جائے گا. تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ تم نے اتنے لوگوں کو زمین پہ اتار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہار چکے ہو. تم ہار چکے ہو. تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے ہو، اس الیکشن میں ہار گئے ہو. 10 آدمی مل کر کسی ایک کو مارے کہ کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ، کر میرا مقابلہ. اتنا بڑا مقابلہ تو چائے والا بھی نہیں کر سکتا ہے. 10 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کر لے گا؟ اکیلے کر دو اور لڑوا لو، پھر پتہ چل جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. آپ نے اس مقابلے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہار گئے ہو. جیت بھی جاؤ گے تب بھی ہار گئے. کیوں ہار گئے؟ کیونکہ بے بس اور مجبور کر دیا تم نے. اور آگے سنیے میرے بھائیوں، بات آگے بڑھ گئی. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی دھرم اور مذہب ہے اور انسانیت کا سبق دیتا ہے تو وہ ہے اسلام. اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی پتھر پڑا تو اس کو ہٹا دو. یہ مت دیکھو ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان، کوئی بھی گزر کے گر سکتا ہے، اس لیے اس کو ہٹا دو. یہ اسلام درس دے رہا ہے. اسلام درس دے رہا ہے. ایک جنازہ آ رہا ہے یہودیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے. جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو یہودی تھا، اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی کا جنازہ تھا تو کیا ہوا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ ہم جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے، انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے. مرنے والا بھی تو انسان تھا. تو انسانیت کا درس دیا ہے اسلام نے. آؤ اور اس انسانیت کے سبق کو پھیلاؤ. ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں، سب ایک خاندان کے لوگ ہیں. دعا کر سکتے ہو اللہ ان کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، ان کو بھی سچے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے. لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر انسانیت کا درس دیا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو جو صبح سے شام تک چلا ہے، شام سے صبح تک، اللہ تعالیٰ اس کو 2 بجے 2:15 بجے تک اس میں جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو غیبت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.